बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाबर अमान। हट के मौजू है लेकिन वक्त की ज़रूरत है और हमें इस पे बात करनी है। आए दिन ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, लड़कियाँ छतों से छलांगे लगा रही हैं। अभी रिसेंटली एक लड़की ने डिफेंस के एरिया में एक कॉफ़ी शॉप की बालाई मंजिल से छलांग लगाई, उसकी हालत तशवीशनाक है। एसिड गिराया गया, लड़की जो है वो बुरी तरह से ज़ख्मी हुई और ये एसिड के वाक़यात जो हैं वो एसिड फेंकने के वो दोबारा उन्होंने ज़ोर पकड़ा है और वो एक जुर्म जो है वो भयानक जुर्म दोबारा शुरू हो गया। ख़वातीन व हज़रात, टॉपिक को ज़रा गौर से सुनना है और इस पे आपने अपनी राय का भी इजहार करना है। सबसे पहले तो मैं गुजारिश कर दूं कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक और शेयर किया कीजिए ताकि मैं आपसे जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ ज़रा वो खुल खुला के करूँ। पजीराई हो तो फिर आप ज़रा खुल खुला के बात करने के काबिल हो जाते हैं और आहो समझते हैं आप जी। तो बराह करम मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, हमने आज बात करनी है कि ये जराइम जो एक दफ़ा फिर ज़ोर पकड़ रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ आम हो रही हैं, एसिड फेंकने के वाक़यात जो हैं वो आए दिन सुनने को मिल रहे हैं और कहीं फायरिंग हो रही है, किसी को ज़ख्मी किया जा रहा है, कहीं कत्ल हो रहे हैं। तो ये बुनियादी तौर पे इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है, इसके पीछे एक इतनी बड़ी कहानी होती है जिसको हम नॉर्मली कहानी ले रहे होते हैं वो, लेकिन वो हकीकत में कहानी होती नहीं है, वो कहानी बन जाती है। ख़वातीन व हज़रात, शुगर रिश्ते उसे आप शुगर डैडी, शुगर ब्रो, शुगर बेबी, शुगर बॉय, ये आज की जदीद जो डिक्शनरी है ये उस जदीद डिक्शनरी के अल्फाज हैं, लेकिन ये बहुत कदीम रिश्ते हैं जो अज़ल से चले आ रहे हैं। पहले इन्हें रखैल कहा जाता था, वो मेल प्रोस्टिट्यूशन में भी आता था और वो फीमेल प्रोस्टिट्यूशंस में भी आता था। हमने इन्हें ज़रा मॉडर्नाइज करके जदीद शक्ल व सूरत दे के तो अब ये रिश्ते जो हैं ये शुगर डैडी, शुगर बेबी, शुगर मॉमी, शुगर बॉय एट्सेट्रा 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 बहुत से नामों के साथ आज ये हमारे माशरे में बड़ी बुरी तरीके से दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, हमारे माशरे की ये मजबूरी रही है, अव्वल में ये जो रिश्ते थे ये हैव नॉट्स कायम किया करते थे। हैव नॉट्स क्यों कायम किया करते थे? वो बामरे मजबूरी ये रिश्ते कायम करते थे, जिसे हम उस ज़माने में, चूँकि वो हैव नॉट्स कायम करते थे इसलिए हम उसे रखैल का नाम देते थे। तो ये गाली थी। अब कुछ लोग बात करते हैं कि जी क्या ये जो रिश्ते हैं ये रिश्ते भी प्रोस्टिट्यूशन में आते हैं? तो आप इसे प्रोस्टिट्यूशन की एक मॉडर्न जो है वो टर्मिनोलॉजी का नाम दे लें। है तो बाहर तौर ख़वातीन व हज़रात ये प्रोस्टिट्यूशन। अच्छा जी, कि पहले बुराई ये थी कि माड़े बंदे के थोड़े से बेहतर माशी हालात के हामिल दोस्त जो होते थे, रिश्तेदार जो होते थे, वो घरेलू ख़वातीन के साथ नाजायज़ रिश्ते कायम कर लेते थे और जो थोड़ा मुतमव्वल होता था, जो थोड़ा खाता पीता दोस्त होता था, जो कोई थोड़ा बहुत खाता पीता रिश्तेदार होता था, उसकी आमद जामद को बड़ी नेक निगाहों से देखा जाता था और फिर इस तरीके से घरेलू खानगी असमत फरोशी जो थी वो कायम थी और नाजायज़ रिश्ते कायम हो जाते थे। गरीब ज़रूरतमंद जो घर थे उनमें रवाज का मतलब एक रवाज बन गया कि घर में मिलाने के लिए जो रस्म होती है कि आप आते हैं जाते हैं, तो वो इस किस्म के नाजायज़ रिश्ते जो थे वो घरों के अंदर दाखिल हो गए। किसी के घर फ्रूट, कपड़े, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें लाने वाले मेहमान को कदर की निगाह से देखा जाता था और फिर आगे आगे जाके जब इसमें ये बुराई का अंसर दाखिल हुआ तो ये फिर फाइनली बेहयाई पे मुंतज हुआ और इसमें पहल ऐसे मेहमानों का पुरतबाक इस्तकबाल शुरू हुआ और फिर घर के मर्द को अव्वल में ठंडे मशरूबात लेने के लिए बाहर भेज दिया जाता था और बाद अज़ां बिला वजह घर से बाहर रवाना कर दिया जाता था और ये कॉन्सेंट से होता था। घर का मर्द जो था उसको ये इल्म होता था कि मेरे अदम मौजूदगी में क्या होने वाला है, लेकिन वो बाहर तौर
اپنی غربت اور اپنی ضروریات زندگی کے لیے آنکھیں بند کر لیتا تھا، اور پھر گھر آئے مہمان کو گھر کی خاتون جو تھی وہ اٹینڈ کیا کرتی تھی، اور پھر بات جسمانی تعلقات تک پہنچ جاتے۔ اچھا خواتین و حضرات، ہمارے معاشرے میں انہی تعلقات کی وجہ سے طلاق کا کلچر عام ہو گیا، جو پہلے نہیں تھا۔ پہلے کچھ رسم و رواج، کچھ خاندانی جو مجبوریاں تھیں، یا آپ کی خاندانی جو وقار تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو طلاق تھا، یہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی سب سے ناپسندیدہ فعل ہے، تو یہ بڑی سوچ سمجھ کے بعد، بڑی سوچ بچار کے بعد اس پہ غور کیا جاتا تھا، لیکن اب یہ ایک عام سی بات بن گئی ہے، اور یہ اتنا کلچر عام ہو گیا ہے کہ گھر جو ہیں وہ بڑی تیزی سے برباد ہو رہے ہیں۔ میری ریسرچ ہے کہ پچھلے کوئی 3-4 سال میں نے کوئی 100 سے زیادہ طلاقیں، 100 سے زیادہ گھر اجڑنے کے واقعات جو ہیں ان کو دیکھ لیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو شوگر ٹرینڈ ہے خواتین و حضرات، یہ شوگر ٹرینڈ جو ہے یہ اب زہر آلود جو یہ بن چکا ہے، اور یہ رشتے ہمارے معاشرے میں اب رواج بن گئے ہیں، اور پھر ہر طبقہ جو ہے پہلے ہیو ناٹ سے سٹارٹ ہوا، اور ضرورت کے تحت کوئی بہو بیٹی جو تھی وہ رکھیل بن جاتی تھی، اور پھر اس کے بعد ضرورت سے ہٹ کے سامان تعیش کے لیے اور اپنی نمود و نمائش کے لیے یہ جو تھا نا، یہ ہر طبقہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اچھا، اور نئے نئے رشتوں نے پھر جنم لیا، جو میں نے اول ذکر آپ کو بتائے ہیں: شوگر ڈیڈی، شوگر برو، شوگر بیبی، شوگر مامی، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا۔ یہ سارے رشتے جدید ماڈرن پڑھے لکھے کلچر میں عام ہو گئے، اور پڑھے لکھے لوگ جو تھے اور وہ اس میں بری طرح سے ان رشتوں نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ دخول کیا۔ اچھا، اب یہ جو رشتے تھے یہ ایک جانب جسم کی پیاس اور دوسری طرف ہوس پوشیدہ تھی، اور سامان تعیش کی خواہشات پوشیدہ تھیں۔ اس میں ان رشتوں میں نہ تو جذبات کی کوئی گنجائش، نہ ہی محبت، نہ عشق، یہ سب کاروباری رشتے، یہ سارے کے سارے کاروباری رشتے آج ہمارے معاشرے کا ناسور بن چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، بندہ پھنساؤ موج اڑاؤ، بندی پھنساؤ جسم کی خواہش پوری کرو، بندی پھنساؤ ہوس مکاؤ۔ آج ہمارے معاشرے کو مکمل طور پہ ان رشتوں نے تباہ و برباد کر دیا۔ انسانی قدریں دم توڑ چکی ہیں، بدبودار معاشرہ جنم لے چکا ہے۔ خواتین و حضرات، اس میں جو ایک انتہائی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ باپ، بھائی، ماں اور دیگر تمام قابل احترام رشتے جو ہیں وہ دولت کے ترازو میں تولے جانے لگے۔ عیش و عشرت، آوارگی اور جو بد کرداری ہے، اس سے اب چھٹکارا ممکن نہیں ہے۔ میں اس پہ کراس لگا چکا ہوں، میں نے اس پہ مکمل ریسرچ کے بعد آج یہ گفتگو کا آغاز کیا ہے کہ اب ان سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے۔ محبت اور خلوص کو آسیب مان لیا گیا ہے۔ عیاش معاشرے کی چکا چوند روشنیوں نے ہر کلاس کو اندھا کر دیا۔ اس میں اب کوئی کلاس کی کوئی کلاسیفیکیشن نہیں رہی، ہر کلاس کو اندھا کر دیا، اور ہر رشتہ اب طمع نفسانی پر قائم کیا جاتا ہے۔ زندگانی مکر و فریب کے سوا کچھ نہیں رہی، اور خلوص اور نیک نیتی کی جگہ لالچ اور خود غرضی نے لے لی ہے۔ انسانیت کے اندھے قتل کا سراغ موجود ہے کہ یہ جو انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے، کس لیے ہو رہا ہے، لیکن انسانیت نہیں رہی۔ خواتین و حضرات، میں نے دیکھا اول میں یہ ایک رواج تھا کہ اکھاں سیکن واسطے محفل برپا کرو۔ اچھا، اب اس میں ہوتا کیا تھا کہ سوہنیاں کڑیاں نو بلا کے سوفیاں تے بٹھا دینا، تے پھر اودے چ کچھ شوگر جو جڑے نے ڈیڈیز وہ شامل ہوندے سن، تے کچھ منڈے کھنڈے اودے چ شامل ہوندے سن، تے او سوہنیاں کڑیاں تے سوہنیاں آنٹیاں انہوں نے سوفیاں تے بٹھا کے تے ایک محفل برپا کیتی جاندی سی۔ تے اس گھر دا جڑا ہوسٹ ہوندا سی، وہ جو ہوسٹ ہوتا تھا، خواتین و حضرات، یہ میں کوئی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا، میں ان تمام چیزوں کا چشمدید گواہ ہوں، میں نے یہ تمام چیزیں چشمدید دیکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، میں ان کا چشمدید ہوں۔ خواتین و حضرات، گارڈن ٹاؤن میں، گلبرگ میں، اینڈ فائنلی ماڈل ٹاؤن، اینڈ ماڈل ٹاؤن سے یہ پھر ایڈوانسمنٹ ہوتے ہوتے یہ محفلیں ڈی ایچ اے تک بڑھیں، اور دیکھنے میں کیا آیا کہ ایک آنٹی ہے، وہ آنٹی انتہائی معزز اس کا رہن سہن ہے، اور اس معزز رہن سہن میں وہ
ایک محفل برپا کرتی ہے اور اس محفل میں وہ اپنی سہیلیوں کی بچیاں اور پھر ان بچیوں کی آگے بچیاں ان کو بلوایا جاتا ہے، اور پھر وہاں پہ ایک طرح کی کوئی برتھ ڈے پارٹی، کوئی کسی کی منگنی، کوئی کسی کا اور اس قسم کا کوئی نہ کوئی فنکشن وہ ترتیب دیا جاتا ہے، اور اس میں چند ایک شوگر ڈیڈیز اور شوگر مامیز جو ہیں وہ وہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پھر ان میں سے چناؤ ہوتا ہے، اور وہ جو آنٹی وہاں پہ یہ ساری محفلیں برپا کرتی اس کے مالی فوائد اس کے ساتھ وابستہ ہوتے، اور وہاں پہ جو بھی انتظام و انصرام کی ذمہ داری کسی ایک رئیس پہ ہوتی، اور وہ رئیس یا تو شوگر بوائے ہوتا یا وہ رئیس شوگر ڈیڈی ہوتا۔ یہ چیزیں پہلے خواتین و حضرات چھپ چھپا کے ہوتی تھیں، اب یہ چیزیں معاشرے میں عام ہو چکی ہیں۔ پہلے ان چیزوں کو برائی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اور ہمارے سوشل سیٹ اپ میں اس کی گنجائش موجود نہیں تھی، لیکن خواتین و حضرات اب وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سوشل سیٹ اپ میں یہ ایک رواج کے طور پہ داخل ہو چکا ہے، اور ہم نے معاشرے میں اپنی ایک ذات کے فائدوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گرد و نواح میں موجود تمام لوگوں کو اس کی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور خواتین و حضرات اولین سطح پہ وہ معصوم لوگ اس کا شکار بنتے ہیں جو اس کی آئندہ ہونے والی بھیانک صورتحال سے ناواقف ہوتے ہیں، اور جب وہ اس دلدل میں پھنس جاتے ہیں تو پھر ان کی واپسی ممکن نہیں رہتی۔ آج یہ ناجائز رشتے، یہ ناجائز تعلقات خودکشیوں پہ منتج ہو رہے ہیں، تیزاب گردی عام ہو چکی ہے، فائرنگ کے ذریعے قتل عام جاری ہے، اور یہ دن بدن بڑھتا جائے گا۔ اس پہ غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارے انتہائی نفیس اور انتہائی قابل احترام معاشرے میں ان برائیوں کی گنجائش موجود ہے یا موجود تھی، یا کیا ایسا ممکن ہے کہ جیسے اولین سطح پہ یہ سب کام چھپ چھپا کے بچا کے ہوا کرتے تھے، آئندہ بھی کچھ ایسا معاشرہ تشکیل پائے کہ یہ سب کچھ چھپ چھپا کے اور بچا کے ہونے لگے، اور عام سادہ لوگ اس کی لپیٹ میں نہ آئے۔ کمنٹ کیجئے گا، اگر ویلاگ پسند آیا تو اس کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔